درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے بندوں کی تربیت کے لیے بھیجا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں فوجیوں کی ٹریننگ کے لیے سال میں ایک مرتبہ کیمپ لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو ان کا کام ہے اس کو صحیح انجام دے سکیں، بالکل اسی طرح انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العزت سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ دیتے ہیں تاکہ انسان کی اصلاح ہو جائے، انسان اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو بنا لے۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا تھا۔ کیوں فرض کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہاری اصلاح ہو سکے۔ اللہ رب العزت روزے کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے بندے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ روزہ رکھا پورا دن، وہ چیزیں جو عام دنوں میں حلال ہوا کرتی ہے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ بندہ فریج کھولتا ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور فریج میں حلال اور طیب کمایا ہوا مال اس کا موجود ہے، اور وہاں پہ پانی اور لسی موجود ہے، اور بھوک لگی ہے، فریج کے اندر سیب اور اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں اشیاء موجود ہے، لیکن بندہ کھاتا نہیں ہے اس وجہ سے کہ میرے رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، اور پورا دن اگرچہ یہ حلال چیزیں ہیں لیکن میں رب کے لیے نہیں کھاؤں گا۔ بندے، جب تو نے ایک مہینے تک اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں سے پرہیز کر لیا ہے، تیری اصلاح ہو جانی چاہیے کہ 11 مہینے حرام اشیاء سے بھی بچ جائے۔ بندہ گھر گیا، بیوی موجود ہے، اس کے لیے حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اللہ رب العزت نے اس کے قریب جانے سے منع کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اس کے قریب نہ جاؤ۔ بیوی حلال ہے لیکن یہ روزے کی حالت میں اللہ کے حکم کی وجہ سے قریب نہیں جاتا ہے۔ بندے، تیری اصلاح ہو جانی چاہیے۔ جب تو اللہ کے لیے ایک مہینہ حلال بیوی سے دور رہ سکتا ہے تو 11 مہینے جو حرام چیزیں ہیں اور ناجائز محبتیں ہیں ان سے بھی دور رہ جا۔ تو اللہ رب العزت اصلاح کرنا چاہتے ہیں بندے کی۔ حلال اور طیب رزق سے انسان نے پرہیز کیا تو پورے 11 مہینے پھر اصلاح ہو جانی چاہیے کہ حرام کمائی سے بچ جائے۔ تراویح 20 رکعت، اور پورے دن میں ہم پورے دن کے فرائض اور واجبات دیکھیں تو 20 بنتے ہیں۔ 2 فجر کی، 4 ظہر کی فرض، 2 اور 4 6 اور 4 عصر کی 10
اور 3 مغرب کی، 13 اور 4 عشاء کی، 13 اور 4 17 اور 3 وتر کی 20. تو گویا کہ پورے دن کی فرائض اور واجبات 20 رکعت ہے. ان 20 رکعت کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے 20 تراویح دی. اور حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن فرائض میں کمی ہو جائے گی، فرائض کم پڑ جائیں گے، تو پھر اس کے نوافل بھی تولے جائیں گے. اور رمضان کے نوافل کیا کہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفل کرو اور فرض کے برابر ثواب لو. تو پورا سال جو کمی رہی، یہ کمی یہاں تراویح میں پوری ہو رہی ہے. اور دوسری بات، ان فرائض میں خشوع اور خضوع آ جائے، ان فرائض میں اللہ رب العزت کا دھیان نصیب ہو جائے. یہ رمضان کے مبارک مہینے میں 20 رکعت تراویح کے ذریعے سے یہ مشق کروائی جا رہی. گویا کہ رمضان کا پورا مہینہ آیا اس لیے ہے کہ ہم عبادتوں کی مشق کریں، صرف اس لیے نہیں کہ رات کو جاگ لیا اور پوری رات 2 رکعت کی بھی توفیق نہیں ہوئی. اور حقیقت یہی ہے. کل کی بات ہے یا پرسوں کی، ایک لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی کتنے پارے پڑھے؟ کہا ایک بھی نہیں. میں نے کہا رات کو جاگتے ہو؟ کہا ہاں روز جاگتا ہوں. یہ حال، پوری رات جگ لیں اور 2 رکعت کی توفیق نہ ملے، دوستو رونے کی بات ہے. اے اللہ، میرا وہ کون سا گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے آپ نے مجھ سے طاعت کی توفیق چھین لی ہے؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور جماعت سے نہ پڑھتے ہیں تو ہم دھڑانک سے یہ کہہ دیتے ہیں یار پڑھی نہیں گئی. نہیں، کون سا گناہ ہوا تھا جس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے توفیق چھین؟ اس لیے اللہ رب العزت سے مانگا کریں، صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی. جب سحری کرنے لگے اس وقت مانگیں، پیارے رب میں تیرے خاطر تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اور میرے روزے کو پورے دن تو چلانا، اور ہر وہ چیز جو تیری ناپسند کی ہے اس سے مجھے بچانا. صبح کے وقت دعا کرے، پھر شام کو افطار کے وقت دعا کرے. افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک میں 4 کام کثرت سے کیا کرو، میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے رمضان کا جب مہینہ آتا اہتمام فرماتے، اور جب آخری عشرہ آتا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اپنی لنگی کو کس کے باندھ لیتے اور پورا عشرہ عبادت کرتے. اور رمضان کا مبارک مہینہ آتا، اما عائشہ فرماتی ہے کہ تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، کہتے عائشہ، جویریہ، ام سلمہ، زینب اٹھ جاؤ، 11 مہینے بہت سو لیے، یہ مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اٹھ جاؤ اللہ کے حضور میں عبادت کرو. جس طرح مارکیٹ کے اندر سیل لگا کرتی ہے، لوگ اس وقت چیزیں خریدنے اور بیچنے کے لیے بہت زیادہ کثرت سے جایا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر نیکیوں کی سیل لگی ہے. کما لو، نیکیاں اکٹھی کر لو. ایک ایک نفل کے بدلے میں اللہ رب العزت فرض کے برابر ثواب، اور ایک فرض کے بدلے میں اللہ رب العزت 70 فرائض کا ثواب عطا فرما رہے ہیں. دنیا کے اندر اگر سیل لگ جائے اور دگنا نفع مل جائے، لوگ دوڑتے ہیں اس کے لیے. یہاں دگنا نہیں بلکہ 70 گنا اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں. ایک فرض پڑھو اور 70 گنا ثواب لے جاؤ.